السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کے نظام الاوقات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی اور سرحد پار نئی سرمایہ کاری کرنے میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ویتنام نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے اسلام آباد میں مقیم سفیروں کو پاک افغان سرحد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ ریلوے کے وزیر نے مسافروں کو محفوظ اور آرام دہ سفری سہولتوں کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں طلبہ کی حاضری کی ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ گلگت بلتستان کابینہ نے انتظامی استعداد کار بڑھانے کے لیے 16 نئی تحصیلیں قائم کرنے کی منظوری دی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع کپواڑہ میں آج بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ سے تباہ حال غزہ کی بحالی کے لیے $1 کروڑ 10 لاکھ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن جنوبی افریقہ نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 51 رنز بنائے۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عشرت ثاقب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جناح میڈیکل کمپلیکس کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے تمام ٹائم لائنز پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مصر سے لوٹتے ہی سرکاری مصروفیات شروع کرتے ہوئے انہوں نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس اینڈ ریسرچ سینٹر کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے اس منصوبے کی تعمیر کے تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کو غزہ امن سربراہ اجلاس کے لیے اپنے دورہ مصر کے حوالے سے بھی آگاہ کیا۔ اجلاس کے شرکاء نے وزیر اعظم کی سفارتی کامیابیوں کو سراہا، جس سے غزہ امن اجلاس میں پاکستان کا وقار بلند ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کی آزادی، وقار اور خوشحالی پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر مبنی ایک ایسی مضبوط اور قابل عمل فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، پاکستان کی مشرق وسطی پالیسی کی بنیاد ہے اور رہے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کی سب سے اہم ترجیح غزہ پر مسلط کی گئی نسل کشی کی مہم کو فوری طور پر رکوانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ ہمارا اظہار تشکر اس امر کی بنیاد پر ہے کہ وہ اس نسل کشی کو روکیں گے اور وعدہ پورا کریں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امن کے لیے صدر ٹرمپ کے منفرد کردار کی تعریف کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مصر کا دورہ مکمل کرنے کے بعد اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے دورے کے دوران غزہ امن سربراہ اجلاس میں شرکت کی، جس میں غزہ امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دولت مشترکہ بنیادی ڈھانچے اور مالیاتی استحکام مرکز اور استعداد کار میں اضافے کے لیے تکنیکی معاونت فنڈ کو فعال بنانے کی حمایت پر زور دیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں دولت مشترکہ وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان سمیت ترقی پذیر ملکوں کے لیے موسمیاتی امداد کی مرکزی اہمیت کا اعادہ کیا اور نقصانات فنڈ جیسے نظام فعال کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خزانہ اور ان کے وفد نے عالمی مالیاتی فنڈ کے مشرق وسطی اور وسطی ایشیا محکمے کے ڈائریکٹر جہاد زور سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے پاکستان کے اصلاحات ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا اور اصلاحات کی موجودہ رفتار کو برقرار رکھنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔
وزیر خزانہ نے عالمی بینک گروپ کے سینئر مینیجنگ ڈائریکٹر ایگزل وین ٹوٹسنبرگ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان کے قومی ترقی کے ایجنڈے کے لیے عالمی بینک کے مسلسل عزم کی تعریف کی۔ ادھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے قومی معیشت میں سمندر پار پاکستانیوں کے گراں قدر کردار کو بھی سراہا۔ واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے سفارت خانے میں امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کی طرف سے ان کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی ترقی کے سفر میں ان کا کردار مستحکم بنانے کے حکومت کے عزم کو اجاگر کیا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی، اعداد و شمار کے جدید طریقوں اور سرحد پار نئی سرمایہ کاری میں تعاون مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ فیصلہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر شہزاد فاطمہ خواجہ اور متحدہ عرب امارات کی وزارت صنعت اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے انڈر سیکرٹری عمر سوینا السویدی کے درمیان ابوظہبی میں 2025 گیٹیکس کی موقع پر ملاقات کے دوران کیا گیا۔ آئی ٹی کے وزیر نے اجلاس میں پاکستان کے ڈیجیٹل نیشن پاکستان ایکٹ، نیشنل ڈیٹا ایکسچینج لیئر اور کیش لیس معیشت، بہترین نظم و نسق اور مصنوعی ذہانت کے مربوط نظام کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو اجاگر کیا۔ شہزاد فاطمہ نے ابوظہبی میں انویسٹمنٹ آفس میسیمو فیلکینو میں چیف کمپیٹیٹیونیس آفیسر سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان ڈیجیٹل سرمایہ کاری کے شعبے میں تعاون، جدت کے فروغ اور سرحد پار ٹیکنالوجی پر مبنی شراکت داری میں مواقع تلاش کرنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ پاکستان اور مذاکرات کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو مضبوط بنانا، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کا فروغ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان ویتنام بزنس فورم کا ایک اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا، جس کی مشترکہ صدارت وزیر تجارت جام کمال خان اور ویتنام کے صنعت و تجارت کے وزیر ایوگیون ہانگ جون نے کی۔ اپنے خطاب میں وزیر تجارت نے ویتنامی وزیر کے دورے کو دونوں ملکوں کے درمیان دیر پار دوستی کو مضبوط اور مستقبل پر مبنی اقتصادی شراکت داری کا عکاس قرار دیا۔ نیوگین ہانگ ڈین نے زور دیا کہ پی ٹی اے برآمدی منڈی کی تنوع، عالمی اقتصادی چیلنجوں کے خلاف لچک کو مستحکم کرنے اور پائیدار اور جامع اقتصادی نشو و نما کے لیے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ دونوں وزراء نے سائنس، ٹیکنالوجی اور جدت میں تعاون کے مزید فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور روانڈا نے کراچی کی بندرگاہ کو مشرقی افریقہ کی اہم بندرگاہوں سے منسلک کر کے بحری راہداریوں کے ذریعے دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر بحری امور محمد جنید انوار چودھری اور روانڈا کے سفیر ہری ریمان افاتو کے درمیان ایک ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے جنید انوار چودھری نے کہا کہ پاکستان کراچی سے جبوتی اور ممباسا سمیت لاجسٹکس کے تصویراتی مراکز تک براہ راست بحری تجارتی راہداریوں کے قیام کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان گوادر بندرگاہ کو افریقہ، بالخصوص مشرقی افریقہ کے ساتھ تجارت پر مبنی خصوصی برآمدی مرکز میں تبدیل کرنے پر بھی کام کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ براہ راست بحری راہداریوں کے قیام سے لاجسٹکس کے اخراجات میں کمی، سامان کی ترسیل کا عمل تیز کرنے اور برآمدی مسابقت میں بہتری آئے گی۔ سینٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف ظلم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے نمٹنے کے لیے مربوط اور متفقہ حکمت عملی پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ سے گفتگو کر رہے تھے۔ امت مسلمہ کے لیے مسلم ورلڈ لیگ کے پلیٹ فارم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اس فورم کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اتحاد کے فروغ اور ان کے مشترکہ مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ مسلم ورلڈ لیگ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے پاکستان کے اپنے دورے کو انتہائی اہم قرار دیا۔ انہوں نے اس امر کو دہرایا کہ مسلم ورلڈ لیگ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گی اور عالمی سطح پر مشترکہ موقف کو فروغ دیتی رہے گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
سیکرٹری خارجہ ایمبیسڈر آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں موجود غیر ملکی سفیروں کو پاک افغان سرحد کی حالیہ صورتحال پر جامع بریفنگ دی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے جائز سیکورٹی خدشات کو اجاگر کرتے ہوئے اس کے علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کیا۔ ریلوے کے وزیر محمد حنیف عباسی نے ملک بھر میں مسافروں کو محفوظ، صاف ستھری اور آرام دہ سفری سہولیات کی فراہمی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پشاور ریلوے ڈویژن کی کارکردگی اور جاری اقدامات کا جائزہ لینے کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ریلوے جدت، شفافیت اور عوامی خدمت کے نئے دور میں داخل ہو گیا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسافروں کو سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان رواں ماہ کی 23 تاریخ کو 2 روزہ علاقائی ٹرانسپورٹ وزراء کانفرنس کی میزبانی کرے گا، جس میں 27 ممالک کے وزراء اور اعلیٰ سطح کے وفود شرکت کریں گے۔ آج اسلام آباد میں سرکاری لوگوں کے نقاب کشائی کی تقریب میں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان، وزیر ریلوے حنیف عباسی اور وزیر بحری امور جنید انوار نے شرکت کی۔ کانفرنس کی تیاریوں کے سلسلے میں انتظامی اور تکنیکی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت ایک خصوصی جائزہ اجلاس ہوا، جس میں متعلقہ وزارتوں کو جامع اور عالمی معیار کی تیاریاں یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی۔ صحت کے وزیر مملکت ڈاکٹر مختار احمد نے ملک کو درپیش صحت کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عوام میں آگاہی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آگاہی کی کمی معاشرے میں مختلف بیماریوں کی ویکسین لگوانے کے حوالے سے رضامندی اور مجموعی صحت عامہ کو متاثر کرنے والا بنیادی مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ مختلف شہروں میں آلودہ پانی سے ہیپیٹائٹس بی اور سی جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے تعلیمی اداروں سمیت معاشرے کے تمام طبقات پر زور دیا ہے کہ وہ صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ترکی کے اسپیکر ڈاکٹر نومان کرتلس اور آذربائیجان کی اسپیکر صاحبہ غفرووا نے آج لاہور میں علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ تفصیل کے لیے سنتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول کی رپورٹ۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود نے آج لاہور میں مصروف دن گزارا۔ گرینڈ نیشنل اسمبلی ترکیہ کے اسپیکر پروفیسر ڈاکٹر نومان کرتولمش اور ملی مجلس آذربائیجان کی اسپیکر صاحبہ غفاروا نے اپنے پارلیمانی وفود کے ہمراہ آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسپیکر ملک محمد احمد خان سے ملاقات کی، جس کے دوران باہمی تعلقات کے ساتھ ساتھ پارلیمانی تعاون کے فروغ پر بھی بات ہوئی۔ اس موقع پر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے کہا کہ علاقائی سالمیت اور استحکام کے لیے تینوں ممالک کی مشترکہ کوشش ہے خطے میں ترقی اور خوشحالی کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی۔ اسپیکر ترکیہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف کسی سمجھوتہ کی گنجائش نہیں، جبکہ اسپیکر آذربائیجان کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعاون کا مستقل طور پر فروغ پانا ضروری ہے۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے پارلیمانی وفود نے وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بھی ملاقات کی، جس کے دوران تعلیم، صحت، آئی ٹی سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موقع پر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مسئلہ کشمیر پر پاکستانی موقف کی حمایت پر دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے متعلقہ اداروں کو صوبے بھر میں سبزیوں کی قیمتیں کم کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ٹماٹروں اور دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں حالیہ اضافے پر تشویش کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے ہر دکان اور تمام بازاروں کے داخلی دروازوں پر نرخ نامے نمایاں طور پر آویزہ کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ حکومت نے صوبے میں طلبہ کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حاضری کا جائزہ لینے اور اس میں خرابیوں کی درستگی کے نظام کا آغاز کیا ہے۔ یہ بات نظام کی افتتاحی تقریب کے موقع پر آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی صدارت میں اجلاس میں کی گئی۔ انہوں نے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ ٹیکنالوجی کے مکمل استعمال سے طالب علموں کی حاضری کا جائزہ لیں تاکہ طالب علموں کو اسکول سے نکالے جانے کی شرح کو کم کیا جا سکے، غیر حاضری کی وجہ معلوم بھی کی جا سکے۔ سوات کے علاقے مٹہ میں نامعلوم حملہ آوروں کی فائرنگ سے پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور ایک لیوی کانسٹیبل شہید ہو گیا۔ ہنگامی امدادی مرکز کے مطابق لیوی اہلکار عبدالکبیر پولیو ٹیم کی حفاظت پر مامور تھا، جو ایک گھر میں بچیوں کو ویکسین پلا رہی تھی۔ حملے میں پولیو ٹیم محفوظ رہی۔
ادھر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اس دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے سیکیورٹی اہلکار کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پولیو کے خاتمے کی اہم خدمت عامہ پر مامور ٹیم پر دہشت گردانہ حملہ ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کی حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے دہشت گردانہ حملوں کے باوجود انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری ہے اور یہ پولیو کے مکمل تدارک تک جاری رہے گی۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ لوگ جنہوں نے اس قابل علاج مرض سے بچوں کے تحفظ کی کار خیر میں مصروف شعبہ صحت کے کارکنوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سرکاری اور نجی اداروں کے ساتھ تصویراتی شراکت داری سے معاشی ترقی بڑھانے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں ایک اجلاس کی صدارت کے دوران کیا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ صوبے کے قدرتی وسائل عوام کی امانت ہیں اور اس کے فوائد براہ راست مقامی آبادیوں خصوصاً سوئی کے رہائشیوں کو پہنچنے چاہیے۔ میر سرفراز بگٹی نے علاقائی ترقی میں انتہائی اہم سوئی ماسٹر پلان کے بارے میں بتاتے ہوئے مقامی بنیادی ڈھانچے، سماجی خدمات اور توانائی کے اقدامات بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل پر روشنی ڈالی۔ گلگت بلتستان کابینہ نے علاقے میں 16 نئی تحصیلوں کے قیام کی منظوری دی ہے، جس کا مقصد انتظامی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ گلبر خان کی زیر صدارت آج گلگت میں ہونے والے کابینہ اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی برائے اطلاعات نے کابینہ کے فیصلے سے متعلق میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے عطا آباد جھیل کی 354 کنال اراضی کو سرکاری ملکیت قرار دینے اور متاثرین کو معاوضہ ادا کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات مہیا کرنے کے لیے شعبہ صحت کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی کے وزارت کے زیر اہتمام 2 روزہ 40واں قومی مقابلہ حفظ قرآن و حسن قرأت کل اسلام آباد میں شروع ہوگا۔ وزارت کے ترجمان کے مطابق چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر اور اسلام آباد سے ضلعی اور صوبائی سطح پر منتخب شرکاء قومی مقابلے میں حصہ لیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کہا ہے کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے، جس کی حتمی حیثیت کا تعین ایک آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے ہونا ہے۔ انسداد نو آبادیات کے امور کے بارے میں کمیٹی کے چوتھے اجلاس میں جواب کا حق استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں منسٹر آصف خان نے یاد دلایا کہ بھارت خود اس معاملے کو کونسل میں لایا تھا، مگر اب وہ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری سے انکاری ہے۔ انہوں نے کہا بھارت کے مخاصمانہ رویے نے علاقائی امن و سلامتی کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے رواں سال کے اوائل میں پاکستان کے خلاف بلا اشتعال جارحیت میں خواتین اور بچوں سمیت شہریوں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کی 51ویں شق کے تحت اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنا کر نپا تلا جواب دیا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کپواڑہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق نوجوانوں کو ضلع کے علاقے ماچھل میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے شوپیاں اور اسلام آباد ضلعوں کے مختلف علاقوں میں جماعت اسلامی اور حریت رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں پر تازہ چھاپے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ کئی دیہات اور قصبے کے علاقے بشمول شوپیاں اور ملحقہ علاقوں میں سخت سیکیورٹی حصار میں یہ چھاپے مارے گئے۔ کارروائیوں کے دوران پولیس اہلکاروں نے گھروں سے جائیداد اور بینک کے کاغذات، مذہبی اور تاریخی ادب پر مبنی کتابیں قبضے میں لے لیں اور مکینوں کو گھنٹوں اذیت کا نشانہ بنایا اور ان سے پوچھ گچھ کی۔ اقوام متحدہ نے جنگ سے تباہ حال غزہ کی تعمیر نو کے لیے $1.10 کروڑ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔
بسم شرم الشیخ سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر ٹام فلیچر نے کہا کہ یہ رقم 2 سالہ جنگ سے متاثرہ شہریوں کے لیے خوراک، پانی، صحت اور پناہ گاہ کی فراہمی سمیت غزہ کی پٹی میں امدادی کارروائیوں میں تیزی لانے میں مدد دے گی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ جوہر باہرو میں کھیلے جانے والے 21 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 3-3 گول سے برابر رہا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن جنوبی افریقہ نے آج کا کھیل ختم ہونے تک 2 وکٹوں کے نقصان پر 51 رن بنائے۔ اس سے پہلے پاکستان کی پوری ٹیم اپنی دوسری اننگز میں 167 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی تھی۔ جنوبی افریقہ کو میچ جیتنے کے لیے مزید 226 رنز درکار ہیں اور اس کی 8 وکٹیں ابھی باقی ہیں۔ کل کولمبو میں ICC خواتین عالمی کپ ٹورنامنٹ کا 16واں میچ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ مقامی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کے ناقابل شکست ویلٹر ویٹ باکسر عثمان وزیر آئندہ ماہ کے آخری ہفتے میں اپنے WBC OPBF سلور چیمپئن شپ اعزاز کا دفاع کریں گے۔ عثمان وزیر، جنہوں نے گزشتہ سال کے اوائل میں تھائی لینڈ میں اعزاز جیتا، 17 فتوحات کا بھرپور ریکارڈ رکھتے ہیں۔ اپنی 18ویں پروفیشنل فائٹ کی تیاری کرتے ہوئے وہ اپنی سرزمین پر اپنے ہم وطنوں کے سامنے تاریخ رقم اور عالمی باکسنگ میں پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن آئندہ ماہ کی 15 سے 17 تاریخ تک لاہور میں 70ویں قومی ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کرے گی، جس میں ملک بھر سے سینئر اور جونیئر کیٹیگریز میں مرد و خواتین سائیکلسٹ حصہ لیں گے۔ اسلام آباد رینکنگ مینز پیڈل چیمپئن شپ اس ماہ کی 25 تاریخ اور پہلی اسلام آباد رینکنگ ویمن اینڈ مکسڈ پیڈل چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اسلام آباد پیڈل ایسوسی ایشن کے صدر شعیب حسن نے بتایا کہ ٹورنامنٹ میں مرد، خواتین اور مکسڈ کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ 9ویں PTBF 10 پن بالنگ چیمپئن شپ آئندہ ماہ کی 20 تاریخ سے کراچی میں شروع ہوگی۔ ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے مرد و خواتین حصہ لیں گے۔ کھلاڑی مرد و خواتین سنگلز، ڈبلز، ایمیچر، سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے سنگلز، ٹیم اور میڈیا سمیت 8 کیٹیگریز مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ ٹورنامنٹ پاکستان 10 پن بالنگ فیڈریشن سندھ 10 پن بالنگ ایسوسی ایشن کے اشتراک سے منعقد کر رہی ہے۔ پاکستان کے سابق ٹیسٹ کرکٹر وزیر محمد 95 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے وزیر محمد نے 1952 سے 1959 کے درمیان 20 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ حنیف مشتاق اور رئیس محمد برادران سمیت ممتاز محمد کرکٹ فیملی کا حصہ تھے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک باصلاحیت کرکٹر اور پروقار شخصیت قرار دیا۔ انہوں نے ان کی فیملی سے تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 7032 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,65,476 پوائنٹس پر بند ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 5 پیسے اور قیمت فروخت 281 روپے 55 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 375 روپے 15 پیسے اور 375 روپے 82 پیسے، یورو 325 روپے 53 پیسے اور 326 روپے 11 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 94 پیسے اور 75 روپے 8 پیسے، UAE درہم 76 روپے 52 پیسے اور 76 روپے 66 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 85 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 85 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,73,028 روپے رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اسٹیج اور ٹی وی کی معروف فنکارہ نصرت آرا کی آج 8ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ نصرت آرا نے 90 کی دہائی میں مشہور ٹی وی ڈرامہ اینک والا جن میں بالبطوڑی کے کردار سے انتہائی مقبولیت حاصل کی۔ وہ 2017 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئیں۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج نے
آئندہ ماہ اسلام آباد میں سالانہ رنگ لوک میلے کے انعقاد کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ میلے میں ہر صوبے سے دستکار، لوک موسیقار، ڈانسر اور پرفارمر شرکت کرتے ہیں۔ قومی ورثے اور ثقافت کے وفاقی وزیر اورنگزیب کھچی نے اعلان کیا کہ اس سال لوک میلے میں 12 ملکوں کے پیویلین بھی قائم کیے جائیں گے، جو پاکستان کی ثقافت میں بڑھتی ہوئی عالمی دلچسپی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے ایسے اقدامات کی تمام ممکنہ حمایت کا اعادہ کیا جو ملک کے مثبت تشخص کے فروغ اور ثقافتی تبادلوں اور ہم آہنگی میں تیزی لاتے ہیں۔ ہر صوبائی پیویلین لوک پرفارمنس، دستکاریوں اور مقامی کھانوں کے ذریعے علاقے کی امتیازی روایات کو اجاگر کرے گا۔ اسلام آباد میں ممتاز آرٹسٹ نباہت لوٹیا کے سیرامک فن پاروں کی نمائش ملتوی کر دی گئی ہے۔ نمائش پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس کی نیشنل آرٹ گیلری نمبر 3 میں آج شروع ہونا تھی۔ نمائش کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ میک گل یونیورسٹی اور ڈگلس انسٹی ٹیوٹ کے سائنسدانوں نے دماغی خلیات کی 2 قسموں یعنی نیورون اور مائکروگلیا کی نشاندہی کی ہے جو ڈپریشن کے شکار لوگوں میں جین کی سرگرمی کو ظاہر کرتے ہیں۔ نیچر جینیٹکس میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں 100 افراد کے پوسٹ مارٹم سے دماغی بافتوں کی جینومک میپنگ کا استعمال کیا گیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ نتائج ڈپریشن کے حیاتیاتی بنیاد کی تصدیق کرتے ہیں اور موضوع علاج تیار کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ دریافت اس بارے میں نئی آگاہی پیش کرتی ہے کہ کس طرح ڈپریشن دماغی افعال کو متاثر کرتا ہے اور اس کے علاج کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اسپیس ایکس نے گزشتہ روز اپنے بڑے اسٹار شپ کی 11ویں پرواز کا تجربہ کیا۔ اسپیس ایکس کے مطابق آزمائشی پرواز کا مقصد جدید سپر ہیوی بوسٹر کے لیے اعداد و شمار جمع کرنا، اسٹار شپ کی ہیڈ شیلڈ کی جانچ اور ایسی تدابیر کا مظاہرہ کرنا تھا جو مستقبل میں لانچ سائٹ پر واپسی کے لیے بالائی مراحل کی عکاسی کرے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں موسم سرد رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ شمالی علاقوں میں سرد رہا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی، ٹنڈو جام اور چھور میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہر جیسے کہ اسلام آباد اور لاہور میں 32 ڈگری سینٹی گریڈ، مری اور سکردو میں 22، جموں میں 30، اننت ناگ اور شوپیاں میں 27، کراچی میں 35، پشاور میں 33، کوئٹہ میں 29، مظفر آباد میں 34 اور گلگت میں بھی 30 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو جناح میڈیکل کمپلیکس اسلام آباد کے نظام و اوقات پر عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ وزیر خزانہ اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مشرق وسطیٰ اور وسطی ایشیا سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر نے واشنگٹن میں ملاقات کے دوران پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے جدید ٹیکنالوجی اور سرحد پار نئی سرمایہ کاری کرنے میں تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور ویتنام نے ترجیحی تجارتی معاہدے پر مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ سندھ حکومت نے صوبے میں طلبہ کی حاضری کی ٹیکنالوجی پر مبنی نگرانی کے نظام کا آغاز کر دیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک متی اللہ خان، مدیر فورن ڈیسک طارق محمود آبان، نیوز پروڈیوسر حماد اظہر کیانی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ارشد ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔